وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جہنم میں کیا ہے؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے جہنم میں بستر، آگ کا بستر ہے۔ اللہ، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، جہنم کا بستر، آگ کا، کتنی خطرناک جگہ ہے، وہ اندازہ لگائیں۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، غاشیت ان کی جمع غواش، کہ اوپر اوڑھنے کے لیے جو چادر ہے وہ بھی آگ کی ہوگی، نیچے بسترا۔ بعض آگے دوسری آیتوں میں یہ بھی ہے کہ دیواریں، چھت، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے اوپر آگ ہوگی، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے نیچے آگ ہوگی، اور نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ایسی آگ ہوگی کہ دیواریں بھی اس کے آگ کی ہوں گی، تو فرش بھی آگ کا، چھت بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، اور اب اس سے آگے بڑھ کر بستر بھی آگ کا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، کہاں پناہ لیں گے؟ آگ کا بستر، اور پھر اوڑھنے کے لیے وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اوپر سے چادر بھی ان کو جو دی جائے گی وہ آگ کی ہوگی۔ اللہ کی پناہ، کتنی خطرناک آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے وہ۔ اور دوسری آیت میں 17ویں پارے میں یہ ہے کہ کپڑے بھی ان کے، الذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو کافر ہیں ان کے کپڑے بھی جہنم کے ہوں گے۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر به ما فی بطونهم والجلود، جو ان کے پیٹ کے اندر کی سب چیزیں نکال دے گا اور ان کی کھالیں جل جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ غم سے، جہنم سے نکلنا چاہیں گے فوراً دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان سے کہا جائے گا جہنم کا عذاب چکھو۔ اللہ کی پناہ، کتنی خطرناک چیز ہے وہ، اندازہ لگائیں کہ اس کا ایک انگارہ اگر بہت پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پورا پہاڑ پگھل جائے گا۔ ایک انگارہ اتنا خطرناک ہے، تو پورا بستر اور پوری چادر اور پوری دیواریں اور پورے کپڑے جن کو پہنائے جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ جس کی ایک جوتی اتنی خطرناک ہے کہ ابو طالب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو جوتی پہنائی جائے گی تو دماغ کھولے گا، دماغ کھولے گا۔ اتنی خطرناک آگ ہے وہ کہ پیر سے لے کر سر تک اس کا اثر جائے گا، اتنی خطرناک آگ ہے۔ اور پینے کے لیے ان کو غسلین دیا جائے گا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، ان کے لیے کھانا نہیں ہے مگر غسلین کا۔ اور غسلین کیسی چیز ہے کہ ایک ڈول اگر اس کا دنیا میں اتار دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا اس کی بدبو سے سڑ جائے گی۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، جہنم کا بستر۔ آج دیکھیں دنیا میں جو ہے ہمیں گرمی کے موسم میں اپنے گھر کتنے برے معلوم ہوتے ہیں، گرمی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے پنکھے کافی نہیں ہوتے، کولر کافی نہیں ہو رہے، اے سی کافی نہیں ہو رہے، گرمی سے اتنے پریشان ہیں۔ حالانکہ آگ تو ہے ہی نہیں، وہاں تو چاروں طرف آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، بستر بھی، کپڑے بھی اور چادریں بھی، ہر چیز آگ کی ہوگی۔ تو کیا، اسی لیے تو کہا جب بھی وہ من غم سے نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیہا، انہیں اس میں ڈال دیا جائے گا، دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا۔ انسان غم سے گھر چھوڑ کے نکل جاتا ہے تاکہ غم ختم ہو جائے، کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو تکلیف سے دور بھاگنا چاہتا ہے تاکہ وہ ٹینشن ختم ہو جائے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم کا بستر ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جہنم ہی کی چادر ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس لیے مسلم شریف میں جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے، وہ ہر نفل نماز میں، نفل نماز کے قاعدے میں، یا سنت نماز جو نماز سے پہلے سنت ہے، نماز کے بعد جو سنت رکعت پڑھتے ہیں، سنت نماز
اس کے قاعدوں میں اور سجدوں میں وہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. بہترین دعا ہے. ہر فتنے سے، ہر گمراہی سے، ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. اتنی بہترین دعا ہے، اس میں سب آ گئے. اتنی جامع دعا ہے، تو قاعدوں میں مانگنا چاہیے. یہ دعا یاد کر کے عربی میں نماز کے، نفل نماز اور سنت نماز کے، اور کبھی اگر فرض نماز میں بھی وقت مل گیا تو فرض نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں. اگر درود شریف ہو گئی، دعائیں معصورہ ہو گئی، اس کے بعد وقت بچ گیا تو فرض نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن نفل میں اور سنتوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے. ومن عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے ہر فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی پناہ میں جو چلا جائے گا، اللہ کی پناہ ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے، ورنہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل سے جہنم سے بچ جائیں. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے جہنم کی چادر ڈالی جائے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو.